کے لیے میں اب دعوت دوں گا محمد نعمان علی صاحب کو، جو کہ میزبان ہی ہیں، وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ صداقتی خطبہ ہوگا، اس کے بعد اختتام کی طرف جائیں گے. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا. سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه، من سب نبیًا فاقتلوه. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا. تو تم سب اللہ کے رسول کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تمہارا بھی مت توڑو. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ. بے شک ہم میں سے بلکہ سب میں سے بہترین شخص وہی ہے جس نے قرآن اور سنت سیکھی اور دوسروں کو سکھایا. حقیقت میں ہمارا یہاں اکٹھے ہونے کا مقصد یا میرا اس تنظیم میں آنے کا مقصد، پہلے بھی اگر میری تعلیمی زندگی کو دیکھا جائے، ڈفرینٹ جگہوں پہ میں نے ڈفرینٹ چیزوں کو ڈیفینڈ کیا ہے. لیکن کہتے ہیں کہ جب آپ اس ڈگر پہ چلتے ہیں، اس رستے پہ چلتے ہیں، تو آپ کے آگے کانٹے بھی آتے ہیں، مشکلات اتنی زیادہ آتی ہیں. آپ اپنے قائد کو دیکھ لیں، لوگ ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں ان کی زندگی میں، لیکن جب گئے ہیں تو یوں پتہ چلا ہے کہ جیسے کوئی بادشاہ گیا ہے. میں نے اپنی زندگی میں ایسا پروٹوکول کبھی کسی کا نہیں دیکھا، اور ایسا جنازہ جو دنیا بھی بتا رہا تھا کہ کوئی جنتی گیا ہے، اللہ کا ولی گیا ہے، دیکھا ہے شاید کبھی دیکھ پاؤں گا. لیکن جب بھی میں نے دیکھا ہے کہ حضرت رسول پر کوئی قربان ہوا ہے تو دوروں کی طرح گیا ہے. جس دن قائد اس دنیا سے گئے تھے، کیونکہ میں اس طرح سے ایکٹیو تو نہیں تھا جیسے آپ لوگ ہیں ماشاءاللہ. ہم پہ کچھ پابندیاں بھی ہوتی ہیں سرکاری سطح پر تھا، کیونکہ میں پرائیویٹ سیکٹر میں کافی زیادہ ایکٹیو تھا. اور الحمدللہ یہاں 17 میں بیراپور سے لے کے 17 میل تک جو ایریاز تھے وہاں کی بھی نگرانی رہی. اس ایج میں اللہ پاک نے جتنی عزت دی یہ حضور کے نالین کے صدقے دی ہے. سبحان اللہ. کیونکہ ہم وہ تھے جو ہمیشہ حضور کے قدموں کو تلاش کرتے رہے. ایج نہیں تھی، دوستیاں ایسی تھی کہ بس چلنا مشکل تھا. جب ٹھوکریں لگتی ہیں انسان سیکھتا ہے اور لگاتار سیکھتے رہے ہیں. جس دن قائد دنیا سے گئے ہیں اس دن صحیح سمجھ آئی ہے کہ زندگی کیا تھی. اور میرے جو اسٹوڈنٹ یہاں پہ ہیں انہیں پتا ہے کہ صبح کے ٹائم دن بڑا اداس تھا، اور جب میں آیا ہوں آتے ہی میں نے اس دن کے بعد میں نے زندگی تبدیل کر کے رکھ دی. سبحان اللہ. کہ یہاں صبح کے ٹائم ذکر شروع ہو گیا جو کہ پہلے نہیں ہوا کرتا تھا اس ترتیب سے. تقریباً 5 سے 10 ہزار کے قریب روزانہ جو قریبی رہنے والے ان کو پتا ہے کہ ذکر کی آوازیں آتی ہیں، درود شریف کی آوازیں آتی ہیں. سبحان اللہ. ہم نے اگر زندگی تبدیل کرنی ہے تو ان اداروں سے تبدیل ہوگی. میرے دیکھنے ان اسٹوڈنٹ سے ہوگی، ان کی تربیت کرنی پڑے گی. تو ہم نے شروع سے لپے آتی ہے دعا ختم کر دی قصیدہ مردہ شریف لگا. سبحان اللہ. ہم نے جنت والی ختم کر دیا، ہم نے ذکر لگا دیا، ہم نے حضور کی لائف کے بارے میں کوشچن آنسر بھی شروع کر دیا. ہم نے یہ شروع کر دیا کہ آخر اس قرآن میں لکھا کیا ہے، اس قرآن پاک میں ہے کیا. حقیقت میں اس کی تلاش شروع کر دی اور الحمدللہ اس لیے کہ اس کو سیکھ لیں. آپ بھائیوں کا ساتھ رہا، آپ لوگوں سے سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ایک چھوٹا سا کلام ہے جو میں مختصراً آپ کو سناؤں گا، اسی میں میرا سارا جواب ہے. تیرے در کا گدا ہوا ہے فخر ہی بڑا. جنہوں نے سنی ہوئی ہے، یہ میں نے نعت کافی عرصہ پہلے لکھی تھی، جنہوں نے سنی ہوئی ان کو پتا ہے. تیرے در کا گدا ہوا ہے فخر ہی بڑا، میری قسمت پہ ہے نازاں صدی مدینہ.
तेरे दर का गदा हूँ, है फखर ही बड़ा, मेरी किस्मत पे है नाज़ा सभी अंबिया। समझा रही है ना कि सभी अंबिया उस वक्त दुआ करेंगे कि या अल्लाह हमें भी तो इनके मोतियों में शुमार कर दे। हम इतने खुश नसीब लोग हैं। तेरे दर का गदा हूँ, है फखर ही बड़ा, मेरी किस्मत में है नाज़ा सभी अंबिया। आंखें हो नम, दिल भी हो गमज़दा, आंखें हो नम, दिल भी हो गमज़दा, तेरे दर पर पड़ा हूँ जब आए कज़ा। जब मौत आए उन्हीं गली में चूमा, रश्क करने लगे हूँ रो मलाइका। जब इंसान की रूह जाती है अलामा कहता है, पूछते हैं कौन है, क्या है इसका मतलब, कहाँ से आया है, मौजूदात क्या है। रश्क करने लगे हूँ रो मलाइका, एहतरामुल लहद में उतारो मुझे, मेरी शान बड़ी मेरा वकार बड़ा। वजह बयान की है, मैं मुती हूँ उनका जो है महबूब खुदा। एहतरामुल लहद में उतारो मुझे, उनकी शान तो आप पूछे ना फिर, मैंने उम्मती की शान लिख दी है। मैंने कहा एहतरामुल लहद में उतारो मुझे, एहतरामुल लहद में उतारो मुझे, मेरी शान बड़ी मेरा वकार बड़ा, मैं मुती हूँ उनका जो है महबूब खुदा। चूम रोजे की जाली शायद आई हवा, चूम रोजे की जाली शायद आई हवा, कि तेरी खुशबू से मुअत्तर है सारी फिजा, तेरी खुशबू से मुअत्तर है सारी फिजा। कुर्बान जाऊं मैं आका तेरी महराज पर, कुर्बान जाऊं मैं आका तेरी महराज पर, कहां अदना बशर कहां सैयदुल अंबिया, कहां अदना बशर कहां सैयदुल अंबिया। आगे एक मुख्तसरन मैंने एक जुमला लिखा है, मुख्तसरन सुनाऊंगा, बस इसी पे खत्म करूंगा। यूसुफ जूम उठा देख नूर तेरा, सुभान अल्लाह। जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में, यूसुफ जूम उठा देख नूर तेरा, यूसुफ जूम उठा, जरा तवज्जो फरमाए, यूसुफ जूम उठा देख नूर तेरा, आका तेरी ख्वाहिश पे बना है नूर तेरा, आपकी ख्वाहिश में बना है। लिखने वालों ने जो लिख दिया है हम तो उसी की नकल करने वालों में से हैं, और इंशाअल्लाह आगे भी लिखते जाएंगे। आप मेहमानों के लिए मैंने एक शेर लिख रहा था, वो मैंने मुख्तसरन बयान करना, एक ही जुमला है। रंगे गुल रश्के सबा, रंगे गुल फूलों के रंग, रश्के सबा जब सुबह की ठंडी लहरें आती हैं, एक तो रंगे गुल हैं, दूसरा रश्के सबा। रंगे गुल रश्के सबा का अर्ज़े कलब पे साया है दिल की ज़मीन पर, रंगे गुल रश्के सबा का अर्ज़े कलब पे साया है, अल्फाज के दामन में कोई हुस्न जबी आया है। तकरीबन मेरे भाई जूनियर भी हैं, तरीन से समझते हैं, मेरी इन्होंने लाइफ भी देखी है, पहले कैसी लाइफ थी, हर तरीके से जानते हैं उनकी फील्ड में भी जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये बात बताता हूँ, हम इस फील्ड से जवानी से लेके जो हम आगे मंजिल तय कर रहे हैं, ये हजूर के नारायण के सदके हैं। हमें आपकी ज़रूरत है जनाब, हकीकत बात बता रहा हूँ। ये जो नौजवान हैं या हम लोग हैं, हमें रोशनी की ज़रूरत है, हमें रोशनी दें, हमें रहनुमाई दें, हम किस जगह जाएं, किस रास्ते की तरफ जाएं। हकीकत में आप लोगों के ज़्यादा तजर्बे हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा इस्लाम को समझते हैं। बस हमें वो मोहब्बत अता करें जिस रास्ते के जरिए से हम इस नेक राह की तरफ चल पड़े। हमें भी पता चले कि आखिर हजूर की गुरबत कहाँ पाई जाती है। जहाँ पे लोग बात कर देते हैं, अशार बोल देते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता इस गाने में क्या लिखा है, उन्हें ये भी नहीं पता कि हजूर ने किस वक्त जो है अपने कानों में उंगलियां रखी हैं, उन्हें ये भी नहीं पता रूह की गज़ा क्या है। जनाब अली मेरी आपसे गुजारिश है, मैं शागिर्द हूँ, थोड़ी सी इस चीज के ऊपर हमारी रहनुमाई करें, हमें तैयार करें। मेरी आपसे सिर्फ ये गुजारिश है, इलेक्शन खुद ही जीत जाएंगे,
لوگوں کو اسلام بتا دیں، انہیں پتہ چل جائے گا کہ سیاست کیا ہے، انہیں پتہ چل جائے گا منزل کیا ہے، انہیں یہی نہیں پتہ اسلام کیا ہے۔ حقیقت میں جو ہم یہ کام کر رہے ہیں نا یہاں پہ، جس رستے پہ ہم چلے ہیں، ہمارے قائدین جس رستے پہ ہمیں چلانے کے لیے آئے ہیں، یہ ان کی مہربانی ہم پہ احسان ہے، ہمیں اس رستے کی طرف لے جائیں۔ میری آپ کی کیا اوقات ہے کہ ہم اس رستے پہ چل رہے ہیں؟ حقیقت بات بتا رہا ہوں، ہم سے کام لینے والے بندے چاہیے۔ آپ شکر کریں ہم اس محفل میں آ گئے اور اس ہم نے تہیہ کر لیا، کم از کم کوشش کریں اپنی فیملی کو اٹیچ کریں۔ اپنی فیملی میں 6 بندے، انہیں بولے 6 خاندان اور اٹیچ کریں۔ اس سے کیا ہوگا میرے بھائیوں؟ ہر جماعت کو ہم نے آگے بڑھا لیا ہے، نوجوانوں کو بھی چیک کر لیا جو نوجوانوں کی تنظیمیں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے سیاسی تقریباً تمام جماعت غربت کی بات کرنے والوں کو بھی چیک کر لیا، روٹی کپڑا مکان کو بھی چیک کر لیا، ہر چیز کو چیک کر لیا نا۔ کسی نے آپ کو روٹی کا لارا دے دیا، کسی نے آپ کو کپڑوں کا لارا دے دیا، کسی نے آپ کو تعلیم کا لارا دے دیا، کسی نے انصاف کا لارا لگا دیا۔ اسلام کے رستے پہ چل کے نہیں ہم نے کبھی دیکھا جس نے سارا حل بتایا تھا۔ حقیقت میں وقت قربانی مانگ رہا، کیونکہ میں ریسرچ کرتا ہوں۔ سال پہلے میں نے اپنے لڑکوں کو ادھر استاذہ کو بتا دیا تھا یہ ہونے والا ہے۔ کل ہماری ایک جگہ میٹنگ ہوئی، وہاں کے میں نے کہا سناؤ سر جی اب کیا ہوا ہے؟ انہوں نے آگے سے جواب دی سر وہی بات ہے جو آپ کہہ رہے تھے، اندر کی بات میں نہیں بتا رہا، لیکن جناب یہ جو سلیبس چینج ہونے جا رہا ہے۔ میں ایک طالب علم ہوں، پہلے حضرت خالد بن ولید کو نکالا گیا، اس کے بعد حضرت عمر کو نکالا گیا۔ اب آپ کے سامنے کورٹ میں آ چکا ہے کہ بھائی غریب کی تعلیم امیر کی تعلیم اور نہیں ہے۔ یہاں پہ جو آپ سمجھ رہے تھے نا غریب کی تعلیم اور امیر کی تعلیم اور، وہ نہیں ہے۔ حقیقت میں کافر کی تعلیم اور مسلمان کی تعلیم ایک کی جا رہی ہے۔ جناب والا میں یہ بات آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو ابھی فیصلہ آیا ہے، 4 دن پہلے آپ نے سپریم کورٹ کا فیصلہ سنا ہو تو میں وہ بات بتا دیتا ہوں، آپ کو زیادہ تر کو پتا ہوگا۔ کیا آپ اپنی نسلوں کو وہ پڑھانا چاہتے ہیں جو کافر پڑھ رہے ہیں؟ کیا آپ وہ پڑھانا چاہ رہے ہیں کہ جس سے آپ کی نسل اسلام کے بارے میں جان ہی نہ سکیں؟ یہاں پہ یہ کیوں ملک بنا تھا؟ کلمے کے بل پر بنا تھا۔ جناب والا یہ کام کیا جا رہا ہے کہ آپ کا اسلام آپ کی کتابوں سے نکالا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کو نکالا گیا۔ جب بات کی گئی انہوں نے کہا ہم نے تو نہیں کیا یہ سلیبس میں بھائی پرنٹنگ اور بھائی پرنٹنگ شرٹنگ کچھ نہیں ہوتا، یہ بہت بڑی سیاست ہوتی ہے بیچ میں۔ کتاب اگلے ایڈیشن میں چینج آتی ہے، ہم دیکھتے ہیں چھوٹا سا بیچ میں نقطہ غائب ہو گیا، پتہ نہیں جن آ کے غائب کر گیا، وہ بھائی جن شن نہیں غائب کر کے گیا۔ یہ بیچ میں جو بیٹھے شیطان ہیں نا وہ یہ کام کرتے ہیں، جن کو ختم نبوت سے کوئی تکلیف ہے۔ اب آگے ختم نبوت سے تکلیف مجاہدین کو دور کرے۔ ہمیں شروع سے ایک بات سکھائی گئی ہے، ارکان اسلام کہتے ہیں ہر بندہ آپ میں سے کہے گا 5 ہیں، پوچھے کون کون سے ہیں، وہ کہے گا کلمہ، اس کے بعد نماز روزہ حج زکات، اور چوتھا آپ نے جہاد کدھر کی ہے؟ جہاد کو کیوں نکال دیا؟ آج یہ جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جناب جہاد کو کدھر نکال دیا؟ اللہ پاک کو جان نہیں دینی۔ میری آپ سے گزارش ہے اس چیز کو بھی بلند کریں، اور جو سلیبس چینج کرنے کی بات کر رہے ہیں اپنے بچوں کو، وہ ہم سلیبس کبھی نہیں پڑھا سکتے۔ جس میں حضور کا ذکر نہیں ہے وہ ہمیں قبول ہی نہیں ہے سلیبس۔ سب سے پہلے اگر آپ نے لبیک کرنا ہے تو سلیبس کے نام پہ پڑھیں۔ ہم اپنے بچوں کو کافرانہ چیزیں پڑھا ہی نہیں سکتے۔ آج لوگ کہتے ہیں جی غریب کا، وہ بھائی غریب شریف کا کوئی سین نہیں ہے ادھر۔ حقیقت میں آپ لوگوں کو لالی پاپ دی جا رہی ہے، پیچھے لوگ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی کہ حقیقت میں تعلیم اچھی کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، انگلش پڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائی انگلش نہیں پڑھا رہے، انگلش نہیں پڑھا رہے۔ حضرت عائشہ کو نکال دیا ہے، حضرت عمر کو نکال دیا ہے، صرف 2 چیزیں رہ گئی ہیں بیچ میں، حمد اور نعت۔ اور ماشاءاللہ ہمارے لوگوں کی اردو اتنی اچھی ہے، انہیں پہلے بھی سمجھ نہیں آتی تھی یہ چیزیں، آہستہ آہستہ ہو سکتا ہے اسے بھی آؤٹ کرو۔ اس سے پہلے آپ نوجوانوں کو جاگنا ہوگا اور اس چیز کے اوپر بھی اٹھانا ہوگا کہ
نہ صرف ہم زندگی میں حاضر ہیں لبیک کے لیے، بلکہ ہمارا سلیبس بھی لبیک کے مطابق ہوگا۔ عقیدہ ختم نبوت نہیں نکالنے دیں گے، عقیدہ ختم نبوت نہیں نکالنے دیں گے۔ اگر وہ نکالا ہماری جانیں قربان ہوگی اس کی۔ اب کہنا لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک لبیک۔ بہت ٹائم لے لیا میں نے آپ کا، معذرت خواہ، لیکن دل میں جو بات تھی میں نے کر دی۔ آپ کی بڑی مہربانی ہے، آپ نے مجھے وقت دیا، مجھے اس قابل سمجھا کہ آپ اس نچیز کے پاس آئے۔ بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے، اور جس کام کے لیے آپ نکلے ہیں یہ جھنڈا نہ صرف پاکستان بلکہ اس کے ارد گرد ملکوں میں بھی پھیلے اللہ، اور یہ اسلام ہی پھیلائے گا۔ یہ کشمیر جو آزاد ہونا ہے نا، یہ آپ لوگ ہم لوگ مل کے آزاد کرائیں گے۔ یہ کسی نے چیزیں چینج کر کے نہیں، بلکہ ہو سکتا ہے آپ کی چیزیں بھی چلی جائیں جس طرح سے نظام چل رہے ہیں۔ اسے لبیک والوں کی ضرورت ہے، اسے مسلمان اصلی مسلمانوں کی ضرورت ہے جو ہر چیز کے لیے تیار ہیں۔ میٹنگ ہے تو انہوں نے کہنا جی ابھی ہم حاضر ہیں، کوئی جتنا بڑی مشکل کام ہے ابھی حاضر ہیں، اپنے قائدین کے پیچھے حاضر ہیں، کیونکہ امیر اسلام میں امیر کا کلچر ہے۔ اسلام میں یہ کلچر نہیں ہے جو ہمارے یہاں پہ چل رہا ہے، اور امیر کا جو لفظ ہوتا ہے آخری وہی آخر میں ہوتا ہے، کیونکہ میں بھی سنوں گا، ہمیں بھی جو حکم ہوگا ایز اے اسٹوڈنٹ ہم ان کے پیچھے پیچھے حاضر ہیں۔ جب بھی بلایا جائے گا میرے ادارے یہاں پہ یا دیگر جگہوں پہ جو ہیں، ٹھیک ہے، پنڈی میں اگر کہیں گے پنڈی والا بھی حاضر ہے، میں ہر جگہ پہ حاضر ہوں، اور میرا ادارہ اسی طرح سے حاضر رہے گا۔ جناب میری استاد شکیل صاحب سے گزارش ہے کہ وہ ذرا آئیں اور اپنے مہمانوں کو ذرا لبیک لبیک لبیک۔